السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ حضرات گرامی، ناظرین و سامعین، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 29 رمضان المبارک ہے، اور ممکن ہے کہ کل عید ہو جائے یا پرسوں عید ہو جائے۔ عید کے حوالہ سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ عید کی رات، جسے ہم چاند رات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس رات عبادت اور شب بیداری کا اہتمام کرنا اور یہ کہنا کہ اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، ایسا شریعت اسلامیہ سے تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اصحاب رسول کے اور اہل بیت اطہار کے عمل سے ثابت نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحیح فرمان اس حوالہ سے نہیں ملتا۔ ہاں، عام روٹین میں ایک بندہ روزانہ اٹھ کر نفل و نوافل پڑھتا ہے، اگر وہ ادائیگی اس کی کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے اسپیشل اہتمام نہیں کرتا اور اس کو سنت نہیں سمجھتا، عام روٹین کے مطابق اس رات میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتا تو فابیہ ٹھیک ہے، درست ہے، سعادت والی بات ہے۔ لیکن اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا اور سمجھنا کہ یہ رات بڑی عبادت والی ہے، فضیلت والی ہے، شب بیداری کا شریعت نے حکم دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم کئی ایک ایسے مسنون اعمال ہیں کہ پیارے نبی نے ان کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، وہ ہم اس کو اپنائیں، کر گزریں، عمل تھوڑا سا ہے، اجر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رکھا ہے، اس کو ہم اپناتے نہیں۔ وہ جو باتیں چلتی پھرتی ہیں، جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، اس کو رنگ بھر کر شریعت کا نام دے کر اجاگر کرتے ہیں، سنت سے دور ہو رہے ہیں اور بدعات کے قریب ہو رہے ہیں، سنت کو ترک کر رہے ہیں، بدعات کو فروغ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ سنت میں ہی خیر ہے، اس لیے آئیے اس رات کی اہتمام اس طرح عبادت کا کرنا، اس کو ترک کیجئے، اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کیجئے۔ صرف رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نہیں، پوری زندگی اللہ رب العزت کی بندگی میں صرف کیجئے۔ یہی زندگی جو اللہ کی بندگی میں صرف کی جائے گی، یہی کام آئے گی۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انسانوں اور جنوں کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بندگی ہے۔ شیطان کھل جائے گا، شیطان پابند سلاسل تھا، اس کو کھول دیا جائے گا اور پہلے دن ہی، پہلی رات ہی حملہ کرے گا، اور اس رات لوگ جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں اور بازاروں میں، بلکہ بدقسمتی کی بات ہے یہ طاق راتیں اور آخری عشرہ جو اہمیت کا حامل ہے، جس کے لیے پیارے نبی خود بھی شب بیداری کا ان 10 راتوں کا اہتمام کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں اتنی محنت عبادت میں عام دنوں میں نہیں کرتے تھے جتنی ان 10 دنوں میں کرتے تھے، مگر ان 10 دنوں میں مساجد کے اندر وہ رونق نظر نہیں آتی، لوگوں کے اندر وہ جذبہ نظر نہیں آتا، بازار آباد ہیں اور بازاروں میں چہل قدمی، بازاروں میں رش، لوگوں کی بھیڑ اور بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور چاند رات کو تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جس طرح وہ بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں عیاشی کا موقع ملا ہے، اور یہ عیاشی اور فحاشی کو فروغ دینے کے لیے یہ اچھا موقع ہے۔ آئیے اللہ کے حضور ہم توبہ طائب ہوں۔ رمضان کے مہینے کے اندر بھی لوگوں نے بے حیائی کو فروغ دیا، رمضان المبارک کا بھی حیا نہ کیا، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ آفتیں، یہ مہنگائی کا عذاب، یہ اس طرح کی ساری چیزیں جن کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں اور ایک شکنجے کے اندر ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ حکمرانوں کی بدعمالیاں، عوام کی بدعمالیاں، نیکی سے دور ہیں، نیکی معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے، برائی کو فروغ ملتا چلا جا رہا ہے۔
آج ہماری برائیاں جو ہیں وہ دہائیوں کی شکل میں ہیں اور نیکیاں اکائیوں میں بلکہ اس سے بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے جس کی نیکیاں اکائیوں کی شکل اختیار کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کے معاملے، برائیوں کے معاملے میں ہم دہائیوں کی شکل میں ہیں، روپے پیسے کے معاملے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دہائیوں کی شکل میں ہوں، لیکن نیکیاں اکائیوں کی شکل میں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایسے بندے کے لیے بربادی ہے جس کی نیکیاں دہائیوں کی بجائے اکائیوں کی شکل اختیار کر جائیں۔ ناظرین کرام، توجہ دلانا مقصود ہے اس رات میں آپ عبادت کو بدعات کے نام پر فروغ نہ دیجیے، یعنی جس طرح ایک رسومانہ انداز ہے اور شب بیداری کا اہتمام، ایک تو اس کو ترک کریں۔ فرضی نماز پڑھیں، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، اللہ نے توفیق دی، عام روٹین کے مطابق نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کر یہ درست نہیں ہے کہ یہ اس کا بڑا اہتمام ہے کرنا یا اس کی بڑی فضیلت ہے، ایسا ثابت نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معیار قرار دی ہے، اصحاب رسول اور اہل بیت ہیں، باقی سارے قابل احترام ہیں، لیکن ایمان کے معیار اللہ نے ان ہستیوں کو دیا ہے، ان سے ثابت نہیں ہے۔ پھر ہمیں ان کا رستہ چھوڑ کر اگر غیروں کے رستے پر چلیں گے، نولی ما تولا، اللہ رب العزت نے فرمایا جدھر پھرنا چاہیں گے ہم پھیر دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بدترین جگہ ہے۔ آئیے اس کو ایک تو ترک کریں، اور دوسرے نمبر پر یہ شیطان کھل جائے گا۔ ہم شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی کسی کے ساتھ چپکلش ہو، ناراضگی ہو، اس کے ساتھ ہم اپنا کھل کر میدان میں اترتے ہیں، جس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ شیطان ہمارے اوپر وار کرتا ہے، شیطان ہمیں شکست دیتا ہے اور ہم شکست کھا کر خوش ہوتے ہیں۔ شیطان کی سے شکست کھا کر ہم خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کر دیا ہے۔ شیطان کے چیلے بن کر اور شیطان کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، رحمان کی فرمانبرداری کو ترک کر کے شیطان کی فرمانبرداری، رحمان سے دوستی ترک کر کے شیطان سے دوستی لگا کر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں عدو مبین، وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ شیطان کے ساتھ جنگ کیجئے، یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ جس نے اس کے ساتھ جنگ کی اور جو اس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جیت گیا، جس نے شیطان کو شکست فاش دی، یقیناً وہ شخص کامیاب ہے۔ دوسری گزارش، عید الفطر کی نماز سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ کھا کر جانا پسند فرمایا کرتے تھے عید کی نماز پڑھنے۔ وہ اس حوالہ سے کھجوریں طاق عدد میں کھانی چاہیے، 1 3 5 7 9، یہ بھی سنت مبارک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، خواتین کو خوشبو کا اہتمام کر کے بازار سے نہیں گزرنا چاہیے، عیدگاہ میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں وہ مہندی لگائیں، ایسا رنگ اپنائیں جس کی خوشبو بازی نہ ہو، مگر نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی عورت ثانیہ ہے، بدکارہ عورت ہے جو لوگوں کے پاس سے گزرے، مردوں کے پاس سے اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور وہ بدکارہ عورت لکھی جاتی ہے، کیوں؟ وہ لوگوں کو مائل کر رہی ہوتی ہے۔ اور لوگ، ہمارا تو آج معاشرہ بگڑ چکا ہے، بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور بگاڑ تھوڑا سا بھی نہیں، بہت زیادہ ہے۔ لوگ، نوجوان ایسے لوگوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو یہ مائل کرنے والا ایک فعل ہے عورتوں کا کہ وہ اس طرح خوشبو لگا کر یا نیم عریان لباس پہن کر اس طرح کا عید کی دن، حالانکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا دن ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے 29 30 روزے رکھے ہیں، اللہ تیری توفیق سے رکھے ہیں، اللہ کا شکر کریں، اور اس موقع پر بھی ہوٹنگ نہ کریں، جھگتے نہ ماریں، ہاں سیر و تفریح کریں، جائز انداز اپنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کیا کرتے تھے، وہ انداز اپنائیں، مہمانوں کی آؤ بھگت کریں، ایک دوسرے کو ملیں، خیر کے کاموں میں شریک ہوں، اور خشکی کا مظاہرہ نہ کریں، خوش اسلوبی کا، خوش اخلاقی کا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یہ عید کا دن سیر و تفریح کا دن بھی ہے، اسلام سیر و تفریح سے روکتا نہیں، لیکن ہمارے طریقے طور اطوار غلط ہیں۔ اور اسی طرح ایک رستہ بدل کے جانا، آپ نے بارہا سن رکھا ہے، یاد دہانی مقصود ہے، دوسرا رستہ چینج کر کے عید کی نماز پڑھنے آنا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ وہ خواتین جو مخصوص ایام میں ہیں جن پر نماز نہیں فرض، کیونکہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی ایسی مخصوص ایام مینسز کی حالت میں، تو وہ ان کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ماں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسی خواتین
وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں، نماز نہ پڑھیں الگ سے، تھوڑا سا سائڈ پہ وہاں بیٹھ جائے کھلے میدان میں۔ ایک تو عید کا اہتمام کرنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے عید کی نماز کا، تو وہاں الگ سے ہو کر مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، اس دعا میں ضرور شریک ہوں۔ یہ دعا مسنون دعا ہے، لیکن جو رسمی دعا ہے اس کا تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس کا خاص اہتمام کریں۔ آپ نے فرمایا وہ عورتیں بھی نماز نہ پڑھیں لیکن دعا میں شریک ہوں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے، الفاظ روایت کے یوں بھی ہیں کہ اس کے پاس چادر نہیں ہے، اوڑھنی نہیں ہے، اپنی ساتھ والی کی اوڑھنی میں شریک ہو جائے، اس سے چادر لے لے، اس کی اوڑھنی میں شریک ہو جائے، جائز ضرور۔ مگر ہمارے ہاں ایسے لوگ جو عورتوں کو بازار میں خرید و فروخت کے لیے تو بھیجتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، شاپنگ کے لیے ساری ذمہ داری بیوی کی لگائی ہوتی ہے، بیٹی کی لگائی ہوتی ہے، اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب مسجد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، فتنے کا ڈر ہے۔ تو یہ مسجد میں جاتے ہوئے یہ سب کچھ ہمیں یاد آتا ہے۔ بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو، کنواری بیٹیوں کو موبائل ہاتھ میں تھما دینا، اور والدین کو ذرہ برابر خبر نہ ہو میری بیٹی کیا کر رہی ہے، اس کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، یہ اس کی خلوت کیسے گزر رہی ہے، یہ رات 12 1 2 بجے تک رات کو موبائل پر بیٹھی کیا کر رہی ہے، وہ بہانہ سناتے ہیں بچے، تو ہم آرام سے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ آئیے خبر لیجئے، سنتوں کو نظر انداز نہ کریں، دین کو نظر انداز نہ کریں، دین اسلام کے ساتھ جڑ جائیں، اس میں خیر ہے۔ یہ ہیلے بہانے اور یہ اپنے تخیلات، تصورات، خود ساختہ باتیں اور یہ اختراع اور یہ رسومات، اس کے پیچھے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، اس کے پیچھے لگ کر ان چیزوں کو نظر انداز کر دینا، دین کو نظر انداز کر دینا اور ان چیزوں کو اپنانا، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، امت اسلامیہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، اہل پاکستان کے لیے سلامتی کی، خیر کی دعا کیجئے۔ اللہ رب العزت سے توقع رکھیے، امید رکھیے، ہم اللہ کی رحمت سے پر امید ہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور ہمیشہ کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غضب سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب جو ہمارے اوپر مختلف شکلوں میں آیا ہے، آتا رہتا ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ و ناطہ مضبوط کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ سے تعلق تو کمزور کر لیں یا ختم کر دیں، اللہ کو ناراض کر دیں، اور شیطان کے چیلے اور یہ معبودان باطلہ اور یہ خواہشات کا بت، اس کی پوجا پاٹ کرتے رہیں، روپے پیسے کی پوجا پاٹ کرتے رہیں، پھر اگر ایسا ہی ہوا خدا نہ خواستہ، پھر جان نکلے گی تو بڑی سختی سے نکلے گی، اور موت کے وقت انسان چیخو پکار کرے گا، قبر تنگ کر دی جائے گی، اور دنیا کے اندر سکون نہیں ملے گا، جتنی مرضی روپے پیسہ ہو، دولت ہو، بینک بیلنس ہو، کچھ نہیں ملے گا سوائے ذلت کے، جتنا کچھ مرضی ہو، دل کو سکون اور قرار نہیں ملے گا۔ دل کو سکون اور قرار دین اسلام سے ملتا ہے۔ دین اسلام بھی وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو، اہل بیت اطہار کو، اصحاب رسول کو دے کر گئے تھے، وہ دین آج بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ دین میں اپنی طرف سے رنگ نہ بھریے، دین کو اپنی عقل کے تابع نہ کیجئے، بلکہ اپنی عقل کو، اپنے فہم کو دین کے تابع کیجئے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں خود غرض نہیں، میرے آنسوؤں کو پرکھ کے دیکھ، فکر چمن ہے مجھ کو، غم آشیاں نہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔